بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تقسیم اراضی میں ہونے والے فراڈ کے بارے میں، کس طرح فراڈ کو کمٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی بھی فریق کے ساتھ یا کسی بھی ویور کے ساتھ کوئی اس طرح کا فراڈ کمٹ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، یا اس کا کیس پینڈنگ ہے کسی بھی ریونیو کورٹ میں، یا ریونیو افسر ہے، کلیکٹر ہے، ایڈیشنل کمشنر ہے، بورڈ آف ریونیو ہے، تو وہ اس ججمنٹ کا ریفرنس دے سکتا ہے اگر تو یہ اس کے کیس میں اپلیکیبل ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے تاکہ ہر ویور کو یہ سمجھ آ جائے یہ بات کہ اگر کوئی بھی تقسیم میں فراڈ ہوتا ہے اس کیس میں، تو وہ اس ججمنٹ کی سپورٹ لیتے ہوئے وہ اس ججمنٹ کا ریفرنس دے سکتا ہے۔ متعلقہ جو بھی ریونیو ہیرارکی ہے، یا ایون کہ ہائی کورٹ میں بھی اگر کیس پینڈنگ ہے اس کیس میں، تو اس ججمنٹ کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے۔ تو اس ججمنٹ میں کیا ہوا، میں نے ایک ڈیٹیلڈ فائل یہاں پہ بنا دی ہے، اس میں ریڈ کلر میں چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور مجھے سمجھانے میں بھی آسانی ہو۔ اس میں کیا ہوا تھا، ریونیو ہیرارکی نے کس طرح جو ہے تقسیم کے پروسیڈنگز میں ایک فریق کو زیادہ حصہ دے دیا اور روڈ پر دے دیا، جبکہ دوسرے فریق کو جو پیش نہیں ہوا یا جو ایکس پارٹی پروسیڈنگز میں جس کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، تو اس کو روڈ کی بیک، یعنی کہ اس اراضی کی بیک سائڈ پہ حصہ دے دیا گیا۔ اور کیسے دیا گیا، کتنی اراضی تھی، کیا پروسیڈنگز یہاں پہ انیشیٹ کی گئی، تو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایک اور یہاں پہ لا پوائنٹ بھی ایک ڈسکس آپ سے جو ہے وہ اس میں آئے گا ویڈیو میں، کہ کیا اگر انتقالات پر عمل درآمد ہو گیا ہے، یعنی کہ تقسیم کے نتیجہ میں جو تقسیم کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے اس پر انتقالات ہو گئے، ان پر عمل درآمد بھی ہو گیا، قبضہ بھی حاصل کر دیا گیا، ورنہ جا جو ہو گئے سارے کمپلیٹ ہو گئے، تو اس کے بعد اگر یہ تمام کارروائی اس کو چیلنج کیا جاتا ہے ریونیو ہیرارکی میں، تو کیا ریونیو ہیرارکی اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے ایون کہ امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہو؟ تو اس کا آنسر آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا۔ یعنی بورڈ آف ریونیو تک یہ اس نے جو ہے یہ غلط ہوا تھا، انہوں نے بورڈ آف ریونیو نے اس کو مسکنسپشن ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے اس کو لا فلی جو ہے پاس نہیں کیا تھا اپنے آرڈر کو بھی، تو یہ ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور کیا آبزرویشن دی گئی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے، لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 030358299007 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ اب اس ججمنٹ جو ہے 2017 YLR نوٹ 212، اس میں کیا ہوا تھا، اس میں جو پراپرٹی تھی 65 کنال 9 مرلے، اس کی بابت ایک اپلیکیشن فائل ہوئی جو تقسیم کی درخواست تھی 135 سیکشن کے تحت، ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت 1967 کے تحت۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ کس طرح فائل کی جاتی ہے، یہ جو 135 کی اپلیکیشن ہے یہ ہوتی ہے تقسیم کی، تو آپ یوٹیوب پہ اگر لکھیں گے ہاؤ ٹو رائٹ اپلیکیشن فار پارٹیشن یا اپلیکیشن فار پارٹیشن لکھیں گے، تو یہ انشاءاللہ جو فرسٹ والا لنک ہے وہ میرا نکلے گا اس چینل کا، اس کو آپ براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے، کیا کنٹینٹس ہو سکتے ہیں اپلیکیشن کی جو ہے پارٹیشن کی۔ اگر کسی کو رپلائی نہیں پتا تو رپلائی بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کا رپلائی کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں جو ہمارا مین ٹاپک تھا۔ اب اس کیس میں جو 65 کنال 9 مرلے کی زمین تھی، اس کا جو فرنٹ تھا روڈ پر تھا، جو عکس شجرہ کے مطابق تھا، وہ 30 کرم جو تھا وہ فرنٹ پہ تھا۔ اب 30 کرم کتنا، یعنی کہ ایک کرم جو ہوتا ہے وہ 5.5 فٹ کا ایک کرم ہوتا ہے۔ اب جب یہ اپلیکیشن فائل ہوئی تو اس میں ایکس پارٹی پروسیڈنگز انیشیٹ کی گئی۔ اب ایکس پارٹی کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، فار ایگزامپل اگر کسی ایک شخص نے جو ہے اپلیکیشن فائل کی دوسرے کے خلاف کہ اس کی اور میری زمین ہے مشترکہ، تو اب اس کو بلایا جائے اور یا جو بھی ہے اس کی جو ہے پروسیڈنگ کی انیشیٹ کی جائے، پارٹیشن کی، میرا جو شیئر ہے وہ سیپریٹ کیا جائے۔ تو اب اس کیس میں اگر وہ پیش نہیں ہوتا، جو مخالف فریق ہے یا ایڈریس غلط دے دیتے ہیں اس کا، یا ملی بھگت کرتے ہیں محکمہ مال کے ساتھ، تو وہ ایکس پارٹی یعنی یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے، صرف ایک فریق کو سنا جاتا ہے، جو بھی پیش ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا اس کو اس کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہوتی ہیں۔ تو اس کیس میں جو ہے ایکس پارٹی پروسیڈنگز انیشیٹ کی گئی تھی اسی ججمنٹ میں، جو یہ کیس میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، اور ایکس پارٹی پروسیڈنگ کے دوران جو بھی ہے اس کو 28 کرم جو تھے روڈ پر ان کو دے دیے گئے، جنہوں نے اپلیکیشن فائل کی، جنہوں نے درخواست دی تقسیم کی، ان کے ونڈا جات میں ان کو 28 کرم دے دیے گئے، جبکہ بقیہ جو 2 کرم تھے وہ دیگر فریق کے حصے میں ڈال دیے گئے جو پیش نہیں ہوئے، جن کو ایکس پارٹی پروسیڈ کیا گیا اس آرڈر کے تحت 31 سال اب دیکھ سکتے ہیں
اب یہاں پہ دی ایکس پارٹی، اب یہ جو ایکس پارٹی تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے خلاف ایکس پارٹی آرڈر ہو گیا ہے، ہمیں 2 کرم الاٹ ہو گئی ہیں، جس طرح بھی ہے فرنٹ والے اور باقی بیک سائڈ پہ ہمیں الاٹ کی گئی ہے، تو انہوں نے اس ایکس پارٹی آرڈر کو اسیل کیا، یعنی اس کے خلاف کیس فائل کیا ہائر فورمز میں جو ریونیو میں تھی۔ اب ریونیو فار ایگزامپل اگر کلیکٹر اسسٹنٹ کلیکٹر کا آرڈر ہے، تحصیلدار کا آرڈر ہے، تو کلیکٹر میں فائل کیا، پھر ایڈیشنل کمیشن، پھر بورڈ آف ریونیو، تو یہ ساری ریونیو ہیرارکی ہیں۔ تو اب ان تینوں نے اپنے اپنے آرڈرز پاس کیے اور یہ جو آرڈر تھا، ایکس پارٹی آرڈر تھا، اس کو مینٹین رکھا، لیکن یہ والے تینوں جو آرڈرز ہیں یہ ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا کہ یہ انلیگل آرڈرز ہیں، ان کو جو ہے ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کرتی ہے۔ اب جو اپیکس ریونیو ہیرارکی کا جو آرڈر تھا، جو بورڈ آف ریونیو کا آرڈر تھا، وہ میں یہاں سے ریپروڈیوس کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کس وجہ سے جو ہے وہ آرڈر کو مینٹین رکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب یہاں پہ وہ لکھتے ہیں جو بورڈ آف ریونیو ہے ان کی کیا ورڈنگ ہے، دی آرڈر آف پارٹیشن ہیز سنس بین امپلیمنٹڈ ان دی ریونیو ریکارڈ تھرو میوٹیشن نمبر 1457 سینکشنڈ آن 30/3/1995، کہ اب جو پارٹیشن کا آرڈر ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے، اور جو ہے اس میوٹیشن کے تحت جو سیکشن بھی ہو چکا ہے اس ڈیٹ کو، اب اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹیز ہیں انہوں نے اب قبضہ بھی کر لیا ہے، یعنی کہ آکوپائڈ ہو چکے ہیں اپنے اپنے ونڈا جات پہ اور اسپاٹ پہ، اور اب صرف پیپر فائٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آبزرویشن دی کہ جو آرڈرز ہیں ریونیو ہیرارکی کے، جو ریونیو سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں جس میں کلیکٹر وغیرہ یا ایڈیشنل، ان کو میں اپ ہیلڈ کرتا ہوں، یعنی برقرار رکھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریونیو ہیرارکی میں کام ختم ہو گیا اس بندے کا، کیونکہ یہ اینڈ تک چلے گئے بورڈ آف ریونیو تھے، لیکن اب اس کے بعد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں، ریٹ کی جورسڈکشن میں، تو کنسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل ہوئی ہائی کورٹ میں۔ اب ہائی کورٹ نے اس میں کیا چیزیں آبزرو کی، کیسے ان کو سیٹ اسائڈ کیا، دیکھ لیتے ہیں۔ اب جج صاحب کے کیا ریمارکس ہیں، جج صاحب نے کیا آبزرویشن دی ہائی کورٹ نے، کہ یہاں پہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اب یہاں پہ جب کہتے ہیں کہ آفٹر گوئنگ تھرو دی ریکارڈ انڈر چینی دیر لیفٹ نتھنگ بٹ ٹو آبزرو دیٹ میرٹس آف دی کیس ور ناٹ ڈیلٹ ود بائی اینی آف دی اتھارٹیز، کہ وہ جو کسی بھی اتھارٹیز نے میرٹس آف دی کیس کو ڈسکس نہیں کیا، اس کو آبزرو نہیں کیا، مطلب اس کو دیکھا نہیں، تو اب سمپل جو ہے پیٹیشنر ہے ان کو نان سوٹ وہ رکھا گیا، ان کو نان سوٹڈ وہ رہے، صرف کس وجہ سے، آن دی گراؤنڈ دیٹ پارٹیشن پروسیڈنگز ہیڈ آلریڈی بین امپلیمنٹڈ، کہ جو اس گراؤنڈ پہ کہ وہ جو پارٹیشن پروسیڈنگز ہیں ان پر امپلیمنٹ ہو چکا ہے، قبضے ہو چکے ہیں، ریکارڈ آف رائٹس میں ان کا اندراج ہو چکا ہے، انتقالات وغیرہ پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ لیکن اب جیسے کہتا ہے کہ بٹ نن آف دیم پیڈ اینی ہیڈ ٹو آبزرو ہاؤ دی ریسپونڈنٹس بینگ دی اونر آف لیسر پارٹ، کہ اب جو ریسپونڈنٹس تھے جنہوں نے اپلیکیشن فائل کی تھی تقسیم کی، وہ مالک بھی کم حصے کے پورشن کے تھے، اس جو کامن ہولڈنگ ہے ان کو تقریباً سارا ہی جو حصہ ہے، جو فرنٹل پارٹ تھا اس کا پراپرٹی کا، وہ ان کو دے دیا گیا، اور جو پٹیشنر تھے، جو سائلان یعنی اس جو ریٹ میں پٹیشنر ہیں اور اس میں ایکس پارٹی وہ تھے جن کے خلاف ایکس پارٹی ہوا تھا، ان کو صرف وہ، حالانکہ وہ جو میجر پارٹنرز تھے ان کی عرضی زیادہ بھی تھی، تو ان کو جو ہے وہ کیوں فورس کیا گیا ان کے ورنہ جات میں کہ وہ جو ہے ہنڈر موسٹ پارٹ جو ہے ہولڈنگ کا ان کو دے دیا گیا تھا کہ بیک سائڈ پہ، یعنی کہ راضی کی بیک سائڈ پہ ان کو حصہ دیا گیا، اور فرنٹ پہ صرف 2 کرم جو ہے وہ دیا گیا تھا، باقی 28 کرم جو تھے وہ ان کو دیا گیا جو انہوں نے اپلیکیشن فائل کی تقسیم کی۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 164 ہے ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی، یہ دیتا ہے انفیٹڈ پاور دیتا ہے بورڈ آف ریونیو کو، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو بورڈ آف ریونیو کو سیٹسفائڈ نہیں کر سکتا، بلکہ آگے چل کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جیسے کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اب یہاں پہ بھی ان کو جیسے ہم نے دوبارہ اس کو بتایا کہ وہ ویسٹ پاور دیتا ہے بورڈ آف ریونیو کو کہ وہ کال آف جو بھی اس کے سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں اس کے کال کو جو ریکارڈ ہے اس کو کال کریں، اس پہ دیکھیں اور اس پہ جو ہے فیصلہ صادر کریں، وہ سیٹ اسائڈ کریں، جو بھی ان کو مناسب لگے وہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ تو جیسا کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیونکہ غیر قانونی ہیں، جو بھی آرڈر پاس ہیں اور یہاں پہ اس کو جو ہے اگنور کیا گیا، اس کی کیٹیگری کو، اراضی کی پوٹینشیل کو، ویلیو کو، لوکیشن کو، تمام چیزیں دیکھنی چاہیے، کمپیکٹنس کو بھی دیکھنا چاہیے، ہر چیز دیکھنے کے بعد اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے اور ہر فریق کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ میں ریٹ پٹیشن الاؤ کرتا ہوں، اور جو امپیونڈ آرڈرز ہیں ریونیو ہیرارکی میں
ان کو میں سیٹ اسائڈ کرتا ہوں. اینڈ دی اپلیکیشن پارٹیشن آف جوائنٹ ہولڈنگ ول بی ڈیمڈ ٹو بی پینڈنگ. اور جو اپلیکیشن فار پارٹیشن ہے اس کو ایسا تصور کہ وہ ابھی بھی پینڈنگ ہوگی ریونیو کورٹ میں، اس کو میں ایسا مطلب آرڈر کرتا ہوں کہ وہ اسٹل پینڈنگ ہے ریونیو کورٹ میں، اور اس کو ہدایت ہوتی ہے کہ وہ ری ڈیسائیڈ کرے جو اپلیکیشن ہے پارٹیشن کی، اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ فار ایگزامپل کہ ویلیو کتنی ہے، کیٹیگری کتنی ہے، لوکیشن، کیونکہ ہر چیز دیکھی جانی چاہیے کہ اراضی کی یہ نہیں کہ ایک فریق کو جو ہے وہ قیمتی اراضی دے دی جائے، دوسرے کو بنجر والی دے دی جائے، یا جو سستی والی اراضی ہے یا ایک کو روڈ پہ دے دی جائے، دوسرے کو بیک سائڈ پہ دے دی، تمام چیزیں اس میں دیکھی جانی چاہیے. اور یہاں پہ سب کہتے ہیں کہ پارٹیز کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں کہ وہ اپیئر ہوں متعلقہ ریونیو افسر کے پاس اس تاریخ کو، یعنی اسٹل وہ پینڈنگ ہے، اور یہاں سے ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ کر دیا.